میں صادقین جو تھے انصار میں سے ان کا ذکر ہے، یحبون من ہاجر الیہم، کہ بجائے اس کے کہ وہ اس پر کوئی دل کی تنگی محسوس کرتے، وہ تو انتہائی محبت کرتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، اور وہ اپنے دلوں میں کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر جو انہیں دیا گیا، کہ مہاجرین کو دیا جا رہا ہے اس پر انہیں کوئی خلش ہو، دل میں کوئی بے چینی محسوس ہو۔ یہ حاجہ کا لفظ جو ہے یہ دل میں ذرا کوئی غیظ و غضب کے جذبات جب ابھرتے ہیں کسی وجہ سے، ناپسندیدگی کی وجہ سے کسی معاملے میں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ جب احتیاج ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، تب بھی دل کے اندر اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ تو دل تنگ جو ہے، یہ مجھے اب لفظ یاد آیا ایک شعر کا، ماہر القادری مرحوم کا یہ شعر ہے کہ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں، تو زیادہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، نقصان آتا ہی ہے۔ مجاہدوں سے کہو اس قدر نہ ہو دل تنگ، کہیں کہیں سے ذرا مڑ گئی ہیں شمشیریں۔ تو یہ دل کی تنگی جو ہے وہ ہے حاجہ، جیسے کہ تنگ حال ہوتا ہے آدمی، تنگ دست ہوتا ہے، تو دل کی بھی ایک تنگی سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ لا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا، وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے اور کوئی خلش محسوس نہیں کرتے اس پر کہ جو انہیں دے دیا گیا، یعنی مہاجرین کو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ تو ترجیح دیتے ہیں ان کو اپنے اوپر، اپنی ضروریات پر، خواہ خود ان کو فقر ہو، ان کو احتیاج ہو، ان کو بھوک لگی ہوئی ہو۔ بڑے بڑے واقعات ہیں یہ صحابہ کرام کے، کبھی حکایات صحابہ میں اس کو پڑھیے، سیر صحابہ کے مطالعے سے یہ چیزیں آئیں گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انصاری سے کہا کہ یہ کوئی مہمان ہے آج انہیں لے جاؤ، وہ گھر گئے اور بیوی نے بتایا کہ صرف اتنا ہی ہے کہ ہمارے بچے کھا سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہے اس وقت موجود۔ کہا کہ بچوں کو تو خود اس طرح بھی ہو بہلا کر سلا دو اور پھر وہ کھانا لا کے بیٹھ جانا اور بتی گل کر دینا، ہم یہ انہیں باور کرائیں گے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں، ہم نہیں کھائیں گے، تاکہ اللہ کے رسول کے مہمان جو ہیں وہ کھانا کھائیں اور ہم نہ کھائیں۔ اگر ہم نہیں کھائیں گے، بیٹھیں گے نہیں ساتھ، تو وہ بھی نہیں کھائیں گے، لیکن بتی گل کر دینا تاکہ انہیں پتہ نہ چلے، وہ یہی سمجھے کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ تو یہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی تحریک، بالخصوص انقلابی تحریک، اصلاحی تحریک، علمی تحریک، یہ کام دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ان چیزوں کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کوئی انقلابی تحریک ان اوصاف کے بغیر چل ہی نہیں سکتی، یہ تو اس کے لوازم میں سے، پری ریکویزٹس ہیں، بالکل یوں سمجھیے کہ یہ لا بد من ہو۔ اور یہ دنیا میں جو دوسری انقلابی تحریکیں انہوں نے بھی یہ کیفیات پیدا کی ہیں۔ آپ وہ پڑھیے وہ ناول جو ہے مدر، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کمیونسٹ ریولوشن جو آیا کس انداز میں آیا ہے، کس کس قسم کے احساسات، ان کے کامریڈ شپ جو تھی ان کی، کہ ان کا یہ میرا ہم مقصد اور میرے نظریے میں میرا ساتھی، میرے مقصد میں میرا ساتھی، یہ جو میرا دست و بازو ہے، کس طرح انہوں نے اپنی خونی رشتوں کے اوپر اپنی اس رفاقت جو ہے اس کو ترجیح دی ہے۔ جب تک یہ شے نہیں ہوتی تو وہ کوئی تحریک انقلابی تحریک بن ہی نہیں سکتی۔ اور یہ واقعتاً صحابہ کرام اعلیٰ ترین نمونہ جو ہے وہ صحابہ کرام نے پیش کیا، یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اور وہ اپنے اوپر، ایثار کہتے ترجیح کو، دوسرے کو ترجیح دینا، بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت جو ہے بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ تو ایثار کے لفظی معنی ترجیح ہے، کسی شے کو ترجیح دینا کسی پر۔ اب جب ہم ایثار کرتے ہیں اس کا مطلب ہم دوسروں کو ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر، اس کی ضرورت کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی ضرورت پر، اور اس کی پسند کو مقدم رکھ رہے ہیں اپنی پسند پر۔ تو یہ ترجیح کا معاملہ ہے۔ یوسرون علی انفسہم، وہ اپنے اوپر دوسروں کو، یعنی اپنے بھائیوں کو، مہاجرین کو، اپنے ان دینی ساتھیوں کو وہ ترجیح دیتے ہیں، ولو کان بہم خصاصہ، خواہ خود ان کے اوپر تنگی ہو، مشکل ہو، کڑا وقت ہو، فاقہ ہو۔ خصاصہ کا لفظ بھی سمجھ لیجئے کہ در حقیقت یہ لفظ آتا ہے فرج کے لیے، کہیں کوئی رخنا ہے، کوئی مکان ہے، اس کی دیوار میں تریڑ آ گئی، اسے خصاصہ کہیں گے۔ دروازہ ہے، اس کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا، خصاصہ۔ دروازے کی تو کا مقصد یہ ہے کہ باہر اور اندر کے درمیان ایک وہ حجاب بن جائے، اگر سوراخ ہے اور نگاہ جا رہی ہے تو پھر وہ بھی خصاصہ کہلائے گا۔ لباس کہیں سے بوسیدہ ہے، پھٹا ہوا ہے، وہ خصاصہ کہلائے گا۔ اسی طریقے سے کوئی غلاف ہے، کوئی برقع ہے، وہ کہیں سے پھٹا ہوا، وہ خصاصہ کہلائے گا۔ تو اسی طریقے سے تنگی کی حالت بھی ایسی ہے جس میں انسان کی عزت نفس جو ہے گویا کہ وہ
یعنی لوگوں کے سامنے آ جاتی ہے، اور اس اعتبار سے تنگی اور فقر اور احتیاج کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور وہ بھی خصاصہ بھی اس نوعیت کا کہ نمایاں ہو رہا ہو کہ ان کی خود اپنی احتیاج ہے، ان کی اپنی ضرورت مندی ہے، وہ خود کو اس وقت اس اعتبار سے ظاہری اعتبار سے غنی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں۔